بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک اوپینین۔ آج وزیر اعظم عمران خان لاہور میں ہیں اور پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل پنجاب کی 100 روزہ کارکردگی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑے اہم معاملات پر بات کی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی تمام باتیں ماننے کو تیار ہیں، لیکن احتساب کے اقدام سے وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس اقدام سے پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ان پر ہمیشہ سے یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ گزشتہ حکومتوں کی باتیں کرتے ہیں، ماضی کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تک ماضی کی باتیں نہیں کریں گے، ہم کیسے بتائیں گے پوری دنیا کو اور پاکستان کے عوام کو کہ گزشتہ حکومتوں کی کارکردگی کیا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ماضی کو ساتھ لے کر چلیں اور جو کچھ سابقہ حکومتوں نے کیا ہے وہ ہم دوبارہ سے اس کو نہ دہرائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پر انہوں نے بھرپور تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کا 250 ارب روپیہ وہاں پر خرچ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی محرومیاں پیدا ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی محرومیاں پیدا ہوئیں، کیونکہ وہاں کے جو وسائل تھے وہ ان کے عوام پر کسی صورت میں خرچ نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے سابقہ حکومت پر یہ بھی تنقید کی کہ پنجاب کا آدھا بجٹ پورا کا پورا لاہور پہ لگا دیا گیا اور پنجاب کے جو دیگر اضلاع تھے اور خصوصی طور پر جیسے جنوبی پنجاب کا انہوں نے ذکر کیا، وہاں پر لوگوں میں محرومیاں بڑھتی رہیں اور وہ جو حصہ تھا پنجاب کا وہ پسماندہ رہ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے آج وہاں پر بیٹھے لوگوں کو اور قوم کو امید بھی دلائی کہ پاکستان مشکل وقت سے نکل آیا ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مدد کی ہے، جس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بھی بھرپور ذکر اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اب تک 350 ارب روپے سے زائد کی سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تجاوزات کے حوالے سے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے اسمبلی کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں بار بار یہ اپوزیشن والے کہ جی یہ گورنمنٹ ہمارے اوپر انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ کون سی انتقامی کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی تک ایک نیب کا کیس ہمارے دور میں نہیں ہوا۔ سارے نیب کے کیس پہلے کے چل رہے ہیں، پچھلے ایک سال پہلے کے۔ ہم نے تو کوئی نہیں نیب کا کیس کیا۔ یہ میری زمین تو نہیں ہے، یہ جو انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو پہ زمینیں چھڑوائی اور اب تک 160 ارب روپے کی انہوں نے زمینیں جو قبضہ ہوئے ہوئے تھے وہ چھڑوائی ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ عوام کی دولت ہے، عوام کی زمینیں جو چھڑوائی جا رہی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے مافیاز ہیں جن کے خلاف ٹکر لی ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں پہلے کسی نے فکر کی کہ یہ عوام کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں؟ اسلام آباد میں 350 ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے قبضہ گروپ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان کرپشن فری نہیں ہوگا، یہاں پر نوجوانوں کا اور پاکستان کا مستقبل کسی بھی طور سے محفوظ نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کیا رہی ہے، اس پر اپوزیشن کا رد عمل جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں مسلم لیگ نون کے رہنما رکن قومی اسمبلی نثار احمد چیمہ۔ بہت شکریہ نثار احمد چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا۔ آپ فرمائیے گا، جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں، ایک تو آپ نے تمام کے تمام وسائل جو تھے سابق وزیر اعلیٰ نے وہ لاہور پہ جھونک دیے، جنوبی پنجاب بھی محروم رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظاہر ہے آپ کی وفاقی حکومت پر بھی تنقید کی، آپ کی حکومت رہی، بلوچستان میں بھی وہاں پہ وسائل نہیں خرچ کیے گئے۔ کیوں آپ کی توجہ تمام کی تمام لاہور پہ رہی اور جنوبی پنجاب کی طرف آپ کی توجہ نہیں رہی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ اپنی نااہلی اور نا تجربہ کاری کا سارا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ لگتا یہ ہے کہ اب تک یہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں ہے۔ ان کی سیاست اب بھی حکمران بننے کے باوجود، حکومت میں آنے کے باوجود وہ کنٹینر والی سیاست ہے۔ الزام تراشی، بے بنیاد الزامات، یو ٹرن،
جھوٹے الزام، گالی گلوچ. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو ان کی ڈائریکشن ہے ابتدائی 4 مہینوں میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک سٹیپ آپ بتائیے جو انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے لیا گیا ہو. ایک سٹیپ کوئی عوام کو، غریب آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہو. دیکھیں غریب آدمی تو جیسے ہوتا ہے کہ یعنی مہنگائی کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا ہے، بل بلا اٹھا ہے غریب آدمی. گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ڈالر دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلا گیا ہے. ہمارے دور میں تو ایک سٹیبل تھی اکانومی. دیکھیں نہ ہم نے گیس کی قیمت بڑھائی، نہ بجلی کی قیمت بڑھائی، پیٹرول کی قیمت بھی سٹیبل تھی اور سٹاک ایکسچینج بھی سٹیبل تھا. اور ڈالر جو ہے وہ 104 سے اوپر نہیں گیا، اب 140 سے اوپر چلا گیا، اور جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے. ایک سونامی آ گیا مہنگائی کا، عوام تو دب کے رہ گئے ہیں. چیمہ صاحب آپ دیکھیں نا، آپ کی حکومت رہی اس ملک پہ، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، آپ لوگوں نے اتنے قرضے لیے کہ آج اس حکومت کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم آسٹیرٹی بھی کر رہے ہیں، اپنے خرچے پہلی فرصت میں کم کر رہے ہیں، سخت وقت ہے. آپ کی حکومتوں کی وجہ سے ہے 30,000 ارب تک قرضے پہنچ گئے ہیں. یہ تو آپ کی حکومتوں نے لیے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے اگر قرضے لیے ہیں تو ہم نے اس ملک کو بڑے بڑے پروجیکٹ دیے ہیں. اس ملک کو ہم نے سی پیک کا تحفہ دیا ہے. اس ملک میں ہم نے موٹر وے کے جال بچھا دیے ہیں. اندازہ کریں، لوڈ شیڈنگ کی لعنت سے نجات دلائی ہے، دہشت گردی پہ قابو پایا ہے، بے شمار اس طرح کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کیے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ قوم کو وہ جو ہے یہ ککڑیاں اور کٹے دینے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ 4 مہینے میں انہوں نے کیا عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ریلیف کا کوئی ایک کام، کوئی ایک سٹیپ انہوں نے لیا ہو. بدقسمتی سے یہ دیکھیں اب بھی ان کی سیاست وہی ہے، اور نہ وہی بات ہے کہ نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی ہے، نہ پلاننگ ہے، نہ کوئی ٹیم ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ ویژن ہے. لیکن وہ چیمہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ نے سینکڑوں ارب آپ نے بسوں پہ جھونک دیے، اورنج لائن پہ جھونک دیے، ترجیحات آپ کی درست نہیں تھی. ٹھیک ہے، سڑکوں کا معاملہ، سی پیک کا معاملہ، وہ تو ایک پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن بہت سی ایسی ترجیحات تھیں جس پہ آپ ان ترجیحات کا اگر تعین کر لیتے تو میرے خیال میں کچھ بہتر معاملات ہو سکتے. حکومت تو پریشان بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ نے خزانہ خالی چھوڑا ہوا ہے ان کے لیے، تو وہ کیا کریں؟ اس میں نہیں، اس میں گزارش یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کوئی خزانہ خالی نہیں چھوڑا. ہم نے تو ایک سٹیبل اکانومی ان کے حوالے کی. انہوں نے آتی تباہ کر دی ہے. دیکھیں جو ترجیحات کی بات آپ نے کی، دیکھیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بے شمار غلطیاں ہوئی ہوں گی ہم سے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی نیک نیتی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، جس طرح انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے. اور دیکھیں جھوٹے الزام جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے الزام مسلسل لگاتے رہے، ایک بار نہیں، مسلسل لگاتے رہے کہ جی کوئی 30,000 کروڑ روپیہ لوٹ کے لے گیا نواز شریف. الٹیمیٹلی ساری انویسٹیگیشنز کے بعد ثابت ہوا، جج صاحب جو ہیں وہ سارے دباؤ کے باوجود یہ لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ اس میں کرپشن تو کوئی ثابت نہیں ہوتی. میاں شہباز شریف کو 62 دن انہوں نے اندر رکھا، نیب کے حوالات پہ رکھا، انویسٹیگیشن ہوتی رہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے فزیکل ریمانڈ کی ایکسٹینشن اس بنیاد پر نہیں دی کہ اس میں تو کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوتی. یہ حالت ہے. اور لیکن اس سارے سب کچھ کرنے کے باوجود نہ نیب کو شرم آتی ہے، نہ حکومت کو شرم آتی ہے. یعنی یہ دیکھیں بات یہ میں یہ واضح کر دوں، ہم احتساب کے کوئی خلاف نہیں ہے. احتساب ہم چاہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک ایفیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر تو کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی وہ ہو جو اکراس دی بورڈ ہو. لیکن چیمہ صاحب اس میں اہم بات یہ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ ہم کرپشن سے نجات دلائیں گے. جب آپ احتساب میں حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ فرما دیجئے گا کہ اس میں کون سا کیس ہے جو میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا؟ یہ تو نیب کیسز ہیں، آپ ہی کی حکومت کے وقتوں میں یہ بنے ہوئے تھے جو اب چل رہے ہیں. تو اس میں حکومت تو کبھی بھی کوئی پارٹی نہیں بنی. جی میں گزارش کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اٹس این اوپن سیکرٹ کہ نیب کا اور پی ٹی گورنمنٹ کا اس وقت جو گٹھ جوڑ ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان ہولی الائنس آف پی ٹی گورنمنٹ اینڈ نیب، یہ جو ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے اصول طے کر دیا دونوں فریقوں نے کہ اصول کیا ہے. ایک تو اسٹیبلش لیگل پرنسپل تھا نا کہ ون از پریزیومڈ ٹو بی انوسینٹ انلیس پرووڈ ادروائز،
یہ اصول جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں پہ، پی ٹی گورنمنٹ میں جو شامل ہیں، ان کے الائنس میں لوگ شامل ہیں، ان کی پارٹی میں، ان کے اوپر بالکل لاگو آتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام ہے بھی، نوٹس 1-2 جاری ہوں گے، اس کے بعد کلین چٹ مل جائے گی۔ لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے اصول جو طے کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اینی باڈی بلانگنگ ٹو اپوزیشن از پریزیومڈ ٹو بی گلٹی انلیس پرووڈ ادروائز۔ یہ ہے اصول، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انکوائری کی اسی سٹیج پہ، یہ تو دیکھیں بڑی لمبی فہرست ہے، علیم خان سے لے کے باجی علیمہ خان تک بڑی طویل فہرست ہے، لیکن کس کو گرفتار کیا گیا ہے؟ خود پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، بے شمار اور لوگوں کے کیس ہیں، یہ کے پی کے چیف منسٹر صاحب کے اوپر کیس ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں ان کے اپنے، دیکھیں جن کو یہ خود ڈاکو اور چور کہتے رہے، سب سے بڑے ڈاکو کہتے رہے، آج ان کی صفحے میں شامل ہے، ان کے دائیں بائیں شامل ہے۔ ایسی ان کے پاس مطلقاتی لانڈری ہے کہ جو اس میں دھلتا ہے، جو آتا ہے، وہ بالکل پوتر پاک صاف ہو پنجاب جاتا ہے۔ حکومت کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں، نثار چیمہ صاحب، اگر پنجاب حکومت کی پرفارمنس کی بات کریں تو آپ یہ فرما دیجئے گا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک اعلان کیا تھا حکومت میں آتے ہی کہ ہم اپنی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے 3 مہینے بعد، لیکن ان کو 1.5 سال لگ گئے، اور پھر 1.5 سال میں بھی وہ 1.5 سال بعد جب انہوں نے اجلاس بلایا تو 3-4 وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کم از کم یہ تو آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ حکومت اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے اور اپنی پرفارمنس کا جائزہ لے رہی ہے کہ ہم نے 100 دنوں میں کیا کیا ہے۔ چلیں ہم تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو جائزہ لیا اس میں سارے پاس ڈکلیئر ہوئے ہیں، یعنی جو پرفارمنس ہے ہمارے سامنے ہے، یہ پرفارمنس ان کی کس انڈیکیٹر کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، بینچ مارک کیا ہے؟ بینچ مارک پرابیبلی یہ ہے جو نظر آتا ہے کہ بھائی اپوزیشن کو گالیاں کون زیادہ دیتا ہے، جناب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی تعریفیں کون زیادہ کرتا ہے، اور جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے وہ پاس ہے۔ اس سے حوالے سے سارے وزیر تقریباً پاس ہیں۔ کس کو انہوں نے فیل کیا ہے، کس کو انہوں نے تبدیل کیا ہے؟ دیکھیں نا، پرفارمنس تو ساری قوم دیکھ رہی ہے، سب کے سامنے ہے۔ کس منسٹری میں امپروومنٹ ہوئی ہے، کوئی ویزیبل امپروومنٹ، کوئی ایک کام میں نے کہا ہے کہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف کا کوئی ایک سٹیپ لیا گیا ہو، پبلک کو، عوام کو کوئی کسی قسم کی کوئی آسانی، ان کے لیے کوئی سہولت ملی ہو، کوئی ریلیف ملا ہو؟ کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی ریلیف نہیں، وہ تو بوجھ تلے دب گئے، مہنگائی کے بوجھ تلے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بار دیا ہے، آپ نے ان کو اتنا بوجھ دیا ہے کہ وہ اس تلے دبے ہوئے ہیں، اب تو بوجھ سے نکلنے میں بھی وقت لگے گا۔ یہ تو آپ لوگوں نے ان پر بوجھ ڈالا ہے۔ کون سا بوجھ جی؟ دیکھیں یہ بالکل انہوں نے، یہ بالکل بے بنیاد الزامات ہیں۔ دیکھیں بوجھ کیا ہے، ہم نے تو ایک سٹیبل اکانومی دی، ڈالر کی قیمت 104، اور پیٹرول کی قیمت دیکھیں، گیس کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، بھئی آپ بھی کر کے دکھائیں ذرا آرٹیفیشل طریقے سے۔ بات یہ ہے کہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے، نہ ٹیم ہے، نہ ویژن ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ پالیسی ہے، نہ پلاننگ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہے سوائے یہ ہے کہ ان کے سارا جو ہے زور جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر الزامات پہ ہے، اس طرح اپنی نااہلی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ۔ لیکن اس میں چیمہ صاحب اگر موجودہ حکومت احتساب کی بات کرتی ہے تو وہ دیکھیں تحریک انصاف کا تو یہ نعرہ ہی تھا کہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کے خلاف اور جنہوں نے ملک سے پیسہ لوٹا ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کارروائی کرنے کا کہتے ہیں تو اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں اور آپ پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ آپ میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، زرداری صاحب کو چھوڑیں، جن لوگوں کو یہ خود ڈاکو کہتے رہے، چور کہتے رہے، سب سے بڑے ڈاکو کہتے رہے، آج ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، ان کی صفوں میں۔ سو کرپشن سے ان کو کوئی نفرت نہیں ہے، کرپشن کا نعرہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ کرپشن سے اگر نفرت ہو تو ان کی صفوں میں کوئی کرپٹ آدمی نظر نہ آئے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے دائیں بائیں کون لوگ ہیں، ایک طویل فہرست ہے، لمبی فہرست ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ شامل ہیں اس لیے وہ بالکل پاک صاف ہیں۔ قانون سازی کے حوالے سے یقیناً بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ تھا، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا قومی اسمبلی کے اندر، اور اس کی وجہ سے نہ یہاں پر سٹینڈنگ کمیٹیاں بنی، نہ پنجاب کے اندر قانون سازی کا عمل شروع ہو سکا۔ اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے اور سٹینڈنگ کمیٹیاں بھی بن چکی ہیں اور بہت سی بن رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سازی کا معاملہ اب آگے بڑھے گا، اور اگر حکومت کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون لاتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے؟
جی بالکل ہم دیں گے. دیکھیے اصل جو جس مقصد کے لیے ہم اسمبلیوں میں گئے ہیں وہ تو قانون سازی ہے. یہ ہمیں فریضہ اپنا ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ جو ہے, جس طرح یہ بالآخر جس طرح ہم نے کہا کہ یہ انہوں نے اس حکومت نے تو سینکڑوں یو ٹرن لیے ہیں, لیکن واحد جو پازیٹیو یو ٹرن ہے وہ یہ تھا کہ جو جس طرح کہتے رہے کہ ہم نے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں دینی, الٹیمیٹلی ایک اچھا پازیٹیو یو ٹرن بھی کم از کم انہوں نے لے لیا اور یہ انہوں نے مان لیا. ہماری صرف خواہش یہ تھی کہ ایک ہیلدی ایک ٹریڈیشن قائم ہوئی ہے, ایک بڑی اچھی ایک روایت قائم ہوئی ہے, اس پہ قائم رہنا چاہیے. ہر روایت کو یہ نہ توڑیں, ہر اصول کو نہ توڑیں, ہر ضابطے کی خلاف ورزی نہ کریں. اب یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی بڑا پازیٹیو اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے رول کو. اور اس میں الٹیمیٹلی انہوں نے ان کو احساس دلایا ہے, حکومت کو, پرائم منسٹر صاحب کو, ان کی ٹیم کو, کہ اس روایت کو قائم رہنا چاہیے. اور اب یہ چونکہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, باقی اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بنیں گی, بڑی جلدی بن جائیں گی, اور انشاءاللہ قانون سازی کا عمل جو ہے وہ پراپر طریقے سے آگے بڑھے گا, اور ہم انشاءاللہ اس میں تعاون کریں گے. چیمہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کے جواز حکمرانی اور انداز حکمرانی سے خواہ ہمیں لاکھ اختلاف ہوں, ہمارے لاکھ تحفظات ہوں, شکایات ہوں, لیکن جہاں پہ ملک اور قوم کے مفاد کی بات آئے گی ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم تعاون کریں گے. درست, بہت مناسب اور قابل تعریف بات کی آپ نے. فیصلہ جو آنے والا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اس کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے مہذب ملکوں میں تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو انصاف ملے گا, لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح کہ ماضی قریب میں جس طرح یہ سارے کیسز جس طرح یہ ہینڈل ہو رہے ہیں, اس بنا پہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے. ہمیں یہ کوئی توقع نہیں ہے کہ اصولوں کی بنیاد پہ, میرٹ کی بنیاد پہ, انصاف کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. لیکن بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا بیسٹ. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. نثار احمد چیمہ مدون کے رکن قومی اسمبلی ہم سے بات کر رہے تھے, اور پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے وہ اپنی تنقید بھی کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ملک و قوم کے حوالے سے جو بھی ملک و قوم کے مفاد میں موجودہ حکومت فیصلے کرے گی تو مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کے اس اقدام کو بھی سراہا کہ بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ تسلیم کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین میاں شہباز شریف ہوں گے, اور انہوں نے اس سارے معاملے میں, اس سارے قضیے کے حل میں اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر کے کردار کی بھی بھرپور تعریف کی. اور یقینی طور پر تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنماؤں نے, اسد قیصر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا, اور مسلم لیگ نون اس کی بہرحال تعریف کر رہی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی قانونی مشکلات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیاری کر رہی ہے اور کچھ جارحانہ رویہ اس نے اپنایا ہوا ہے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے, ان کے قائدین کے لیے کچھ قانونی مشکلات ہیں, لیکن دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ قانونی اور سیاسی جنگ لڑنے کو تیار ہیں. مسلم لیگ نون البتہ خاموش نظر آتی ہے, اس کی قیادت بھی خاموش نظر آتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت متحرک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی متحرک ہیں, اور وہ جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں. خصوصاً اس وقت جو آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے حوالے سے جو کیسز ہیں, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. گزشتہ روز اگرچہ کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں 7 جنوری تک توسیع کی گئی اور فوری گرفتاری کا خطرہ تو ٹل گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا. کیا آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہوگی؟ انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سید اخندزادہ چٹان کو. چٹان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا. چٹان صاحب, آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون دونوں مستقل یہ کہہ رہی ہیں کہ احتساب نہیں ہو رہا, یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کیوں کر آپ کہتے ہیں, اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو علی زیدی نے کچھ ٹویٹ کیا ہوا ہے نیو یارک کی پراپرٹی کے حوالے سے, اور فلیٹ ہے کہ جی وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کا فلیٹ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی جاوید اقبال صاحب، ہمارا مسئلہ ہم پہ الزامات نہیں ہے جو الزامات لگاتے ہیں. یہ الزامات ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارا لیڈرشپ پہلے بھی 18 سال عدالتوں میں لڑے ہیں. اپنے اوپر جو الزامات لگائے تھے ہمارے لیڈرشپ کے اوپر، اور الحمدللہ ہم عدالتوں سے بری ہو چکے. اور ان عدالتوں کے اور ان ادوار کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر تھا. عدلیہ، میڈیا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور پورا زور لگایا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کسی نہ کسی طریقے مجرم ثابت کرے. 11 سال جیلیں کاٹے، اب 27 سال ہو گئی. ہمارا درخواست یہ ہے کہ سب کچھ کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے اور کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اگر آپ زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو جیل بھیج دی تو کیا ہوگا؟ پہلے وہ بھی جیل جا چکے ہیں. کیا اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اس ملک کا اقتصاد مضبوط ہو جائے گا؟ یہ اقتصاد اور بہتری تو تب آئیں گے جب آپ کراس دی بورڈ کریں، جو کہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان 17ویں نمبر پہ جو کرپشن میں ہے. آج پاکستان کرپشن کے حساب سے 17ویں نمبر پہ ہے. تو یہ دو لوگوں نے نہیں پہنچا ہے کہ آپ نے ایک مصرع بنایا ہے کہ تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم، نواز شریف سے شروع زرداری پہ ختم، زرداری سے شروع نواز شریف پہ ختم. میں کہتا ہوں کہ اگر 2002 سے پوری ملک کو آپ چھوڑ دیں، صرف پولیٹیکل جتنے ایجنٹ گزرے ہیں ٹرائبلز ایریا میں، پاٹھا سیکٹریٹ میں جتنے ملازمین تھے اور گورنر سیکٹری کے جتنے ملازمین تھے، اگر ان کے اساس سے آپ دیکھ لیں تو انسان حیران رہ جائے گا کہ کتنا کرپشن ان لوگوں نے کیا ہے. کیا آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی سیکٹری پکڑا گیا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی جج گرفتار ہوا، کوئی جرنیل گرفتار ہوا؟ اس ملک میں چھوڑ تو صرف سیاستدان نہیں ہے، پھر سیاستدانوں میں بھی ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کا احتساب کیا ہے. موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں، خود جناب محترم عمران نیازی صاحب پہ کیس ہیں، علیمہ خانم صاحبہ سے جرمانہ لے لیا. مریم نواز سے پوچھتے ہیں کہ منی ٹریل بتائے، لیکن ان سے منی ٹریل نہیں بتایا. یہ تحریک انصاف اب وہ تحریک انصاف نہیں ہے جس کا دعویٰ عمران نیازی صاحب نے کیا تھا کسی دور میں کہ اس میں صاف لوگ ہوں گے، شفاف لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، نئی نوجوان ہوں گے. الیکٹیبل کے نام پہ پی ٹی آئی میں ساری پارٹیوں کو جو کچرا تھا وہ اکٹھا کر کے آج تحریک انصاف میں ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو سابق حکومتوں میں بڑے بڑے وزارتوں پہ رہے ہیں. 26 لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جس پہ الزامات ہیں. لیکن عمران خان تو یہی کہتے ہیں نا کہ حکومت تو دیکھیں آپ نے کی ہے، جو آپ کا حصہ تھا. پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے اس ملک پہ، مسلم لیگ نون نے بھی کی ہے. آپ نے درست اشارہ کیا کہ ملک میں آمریتیں بھی رہی ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، لیکن آپ کا جو حصہ تھا آپ نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا. آپ کو موقع ملا، آپ نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا. جاوید صاحب، ہم نے اپنی طرف سے پورا کوشش کیا. ہم نے 50% کردار ادا کیا، 50% کردار ادا نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا. ہم سے جو ہو سکتا تھا، ہم سے یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جو انتقام کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے جس کا تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی کا احتساب نہیں کیا ہے. آپ نے اور مسلم لیگ نون نے میں عرض کرتا ہوں جو ہمیشہ انتقام کے لیے اختیار کیا، اس ادارے سے ہم نے کسی کا احتساب انتقام کے نام پہ، احتساب کے نام پہ کسی کے ساتھ انتقام نہیں کیا. ہاں، یہ ہم سے نہیں ہو سکا کہ اس ادارے میں درست کرے اور ہم ملک کو ایک اس طرح کا ادارہ دے دے کہ وہ کسی کا احتساب کرے تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ انتقام ہو رہا ہے. اور اس میں ہماری مجبوری یہ تھی کہ سمپل اکثریت ہمارے ساتھ نہیں تھا. مسلم لیگ نون کے بغیر ہم نہیں بنا سکتے تھے، اور مسلم لیگ نون کا قیادت سمجھتے تھے کہ ان کا تو کبھی احتساب ہوا نہیں ہے، کہ یہ قانون تو بنا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہیں اور ہمیشہ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائی ہوگی. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. اور آپ بارہا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہتی رہی کہ ان میں ترامیم ہو سکتی ہے. 18ویں ترمیم کے دوران بھی کہا، لیکن مسلم لیگ نون نے نہیں مانا. ہم نے ڈراپنگ کیا تھا باقاعدہ، جو کمیٹی بنائی تھی اس کے لیے ہم نے اس کا باقاعدہ ڈراپنگ کیا، لیکن مسلم لیگ نون اس پہ تیار نہیں تھا. اور آج دیکھ لے کہ خود وہ قانون جو ہمارے لیے بنایا تھا اب ان پہ اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سب لوگ ملیں اور اس میں ترمیم کریں، بہت سی جو شقیں ہیں اس میں ترامیم کریں. میرے خیال سے ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ یہ پگڑی اچھال ادارہ ہے
یہ احتساب کا ادارہ نہیں، نہ انہوں نے کبھی احتساب کیا ہے، بلکہ اس ادارے کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس ادارے کا احتساب ہوا تو سب سے بڑا کرپشن تو اس ادارے نے کیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے باجوڑ میں کے آئی ڈی پیز کے ساتھ ایک سکینڈل آ گیا۔ سکینڈل یہ تھا کہ باجوڑ کے جن لوگوں کے آپریشنوں میں گھر مسمار ہو گئے تھے، ان کے لیے جو پیسے آ گئے وہ پیسے ان لوگوں کو نہیں ملے اور ان کی جگہ کچھ اور لوگوں کو ملے۔ نیب نے اس میں گرفتاری کی، نیب نے اس میں ریکوری کی۔ اب مجھے بتائے اس ریکوری سے ایک پیسہ ان لوگوں کو ملا ہے؟ تو احتساب تو اس ادارے کا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں احتساب پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم خود احتساب چاہتے ہیں، لیکن ہم کراس دا بورڈ چاہتے ہیں، کیونکہ اس حکومت پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ سونامی ٹری کا سکینڈل ہے، یہ پچھلی حکومت میں، ان پہ یہ جو خیبر بینک کا سکینڈل ہے، وہاں پہ جو بی آر ٹی کا سکینڈل ہے، وہاں پہ لیزز کے بہت بڑے سکینڈل ہے، پرویز خٹک صاحب پہ ہے، بلکہ حکومت کے جو لوگ ہیں اس پہ ریفرنس ہے، لیکن ریفرنس کے باوجود ان کے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی اور کیوں اپوزیشن اتنی کے چٹان صاحب لوگوں کو نوٹس اس پہ گرفتار پیپلز کرتے ہیں۔ پارٹی نے کیوں اتنا جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے، آپ متحرک بھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب تو پہلے کہتے تھے کہ ہم نظام کو چلائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مڈ ٹرم الیکشن سے ان کی جان چھڑوائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ نون تو بڑی خاموش بیٹھی ہوئی ہے، میاں نواز شریف بھی بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت اپنے ٹریک سے ہٹ گیا ہے۔ حکومت نے قوم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اقتصاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کر دیں گے اور اس میں ہم غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، یعنی انڈائریکٹ ٹیکس ہم نہیں لگائیں گے، ہم ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے، وہ اپنے وعدے سے ہٹ گیا اور آپ غریب عوام پہ اتنا بوجھ ڈال دیا کہ غریب عوام کا کمر ٹوٹ گیا۔ گیس کی مہنگائی، بجلی کے بلوں میں، خوردنوش کی چیزوں میں، پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، شناختی کارڈ کو 1500 سے 2500 تک۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، آپ کی حکومتیں رہی ہیں، آپ نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، اب ہم کیسے؟ انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا الیکشن سے پہلے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا، یہ قرض ان کو پتہ تھا۔ یہ نہیں کہ جناب محترم عمران نیازی صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ اس ملک پہ تو قرضہ ہے۔ ان قرضوں کے باوجود قوم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ہم غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور اس کے باوجود اقتصاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کر دیں گے، اور 200 ارب ڈالر ایک مہینے کے اندر اندر اس ملک میں آ جائیں گے، اور 50 لاکھ ہم گھر بنائیں گے، 1 کروڑ لوگوں کے ہم نوکریاں دیں اس گے۔ پہ تو وہ اب بھی قائم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گھر بھی اس کی بنائیں گے اور الٹ چل رہی روزگار ہے دیں جی، گے۔ ان لوگوں نے لوگوں کے گھروں کو گرایا۔ روزگار تو آپ حکومت سے 1 کروڑ نہیں دے سکتے، پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے۔ وہی وہ کہہ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو تو انہوں نے تباہ کر دیا۔ آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ کنسٹرکشن میں میرے لوگ ہیں، کراچی میں زیادہ تر کام کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہ میں کوئی بحریہ ٹاؤن کا نمائندہ ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کا تو نمائندہ ہوں۔ کم از کم بحریہ ٹاؤن کراچی میں میرے علاقے کے 15,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ روزگار ان کو ملا تھا، وہاں پہ انجینئروں کو جو روزگار ملا تھا، وہاں پہ جو باہر ملک سے اوورسیز پاکستانی جو پیسہ کما کے، اور اس حد تک کہ کچھ لوگوں نے اپنی خواتین کے زیور ڈال کے اور پراپرٹی خریدی وہ بات تھی۔ تو درست ہے، لیکن ملک ریاض صاحب کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اپنا بھی تو احتساب کریں۔ اگر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنے آئیں نا، چھوڑ دیں۔ وہ مجھے تو اعتراض اس چیز پہ ہے کہ ملک ریاض کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ جو گھر گرائے گئے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ساری زیادہ تر پختونوں کے گھر گرائے گئے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ زمین ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا پھر ان بیچاروں کو بیچا تھا۔ اب جس نے بیچا تھا اس کو نہیں پکڑا گیا۔ ایک محکمہ سی ڈی اے سے آپ پوچھیں کہ یہ جتیرا ہے میرے خیال میں، جتیرا میں جو یہ لوگ گھر بنا رہے تھے، مارکیٹیں بنا رہے تھے، آپ سو رہے تھے۔ یہ تو درست آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی تھی۔ آپ اس سے لیا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ کراچی میں جن لوگوں کی دکانیں بنائے گئی تھی، یہ زمین اس پہ بیچا گیا تھا۔ ان سے جو پٹ کے ہم اس کو کہتے ہیں، ایڈوانس کہتے ہیں، ان سے پگڑی ایڈوانس لیا گیا تھا، ان سے کرایہ لیتے تھے۔ مجھے آپ بتائیں، جنہوں نے اس کو پگڑی لیا، اس بندے کو پکڑا گیا، جو کرایہ لیتے تھے ان کو پکڑا گیا، اور ان لوگوں کو کوئی متبادل دیا۔ جس کے گھر پہ بلڈوزر چلانا تو آسان ہے،
چلو آپ نے اس کا گھر تو مسمار کیا، جھونپڑے کا جگہ تو اس کو دے دے. یہ اپنی پرفارمنس تو سامنے لا رہے ہیں کہ جی ہماری 100 روزہ یہ کارکردگی ہے خیبر پختونخوا میں، وفاق میں، پنجاب میں. آپ کیا بتائیں گے؟ آپ اپنی سندھ حکومت کی پرفارمنس بھی تو بتائیں نا، کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ دیکھیے جی، سن حکومت نے تو کوئی 100 دن کا یا اس طرح کا پلان نہیں دیا ہے، لیکن آپ جا کے اور سن میں دیکھ لیں. ایک سب سے پہلے بات تو یہ کہ ایک وقت تھا کہ سن کے کراچی کے خصوصی طور پہ جو حالات تھے وہ بہت ابتر تھے. پورا سن میں رات کے وقت یہ مین روڈ جو ہے کراچی اور اسلام آباد اور لاہور جو آتے جاتے ہیں لوگ، یہ بغیر کانوائی بنا کے اور پولیس اور رینجر آگے جاتے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، سڑک پہ لوگ نہیں پھر سکتے تھے. تو امن و امان میں بہت بہتری آئی ہیں وہاں پہ. دوسرا جو ہاسپٹلز ہے، کالجز ہے، سڑکیں ہے، اس میں بہت بہتری آئی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں میں ڈیٹیل دے دوں گا کہ کتنے ہاسپٹل بنے، کتنے کالجز بنے. تو وہاں پہ الحمدللہ بہتر کارکردگی ہوئی ہیں. لیکن ہم نے کبھی دعوے بھی نہیں کیے تھے اس طرح کے دعوے جو لوگوں نے کی ہیں. تو وہاں پہ الحمدللہ اور اس کا مثال یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے زور لگایا گیا سن میں، کہ جس طرح پورے پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی الیکشن میں، کہ اس طریقے سے سن میں بھی ختم کرے. لیکن کراچی کے علاوہ ان لوگوں کو وہاں پہ کامیابی نہیں ملے اور لوگوں نے پھر پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا. تو یہ سندھ حکومت کے پچھلے جو کارکردگی ہے اس کا واضح. یہ پورے سندھ میں بھی آپ ایسی پرفارمنس کا یقین دلاتے ہیں عوام کو؟ کس طرح کی؟ یہ جیسے آپ کراچی کی آپ بات کر رہے ہیں، پورے سندھ کے اندر بھی آپ سندھ کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امن امان کا بھی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سندھ میں بھی حالات ایسے تھے جب مشرف سے ہم کو کہ لوگ باہر نہیں سڑکوں پہ پھر سکتے تھے رات کے ٹائم پہ. وہاں پہ بھی سڑکیں، پانی کی اسکیم، روزگار کی اسکیم، وومن پاورٹی اسکیم، تقریباً کوئی 3.5 لاکھ زیادہ لوگوں کو ٹریکٹرز دی زمینداروں کو، اور اس پہ ہر ایک پہ 2 لاکھ 3 لاکھ اس پہ سبسڈی دی، اس کے لیے قرضی دی، وومن پاورٹی پروگرامز دی، ہاسپٹلز بنے، ایجوکیشن میں بہت سارا کام ہوا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خونزادہ چٹان صاحب آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ کر رہے تھے یقینی طور پر مشکل حالات ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر ہے، ایک صوبے میں حکومت میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پرفارم کریں گے، ہم نے پرفارم کیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم پرفارم کریں گے. لیکن احتساب کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ شاید احتساب بلا تفریق نہیں ہو رہا، اور یہی آواز مسلم لیگ نون بھی اٹھاتی ہے. لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر نیب قائم ہوئی ہے تو یہ نیب گزشتہ حکومتوں نے اور اپوزیشن نہیں بنائی تھی، حکومت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جو نیب میں کیسز بنائے گئے ہیں حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ معصوم کشمیریوں پر جاری ہے. رواں سال نومبر میں 48 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج بھی عوام کے دلوں میں جذبہ حریت کو کم نہیں کیا جا سکا. پہلے مقبوضہ کشمیر میں گورنر راج نافذ کیا گیا تھا، جب اس کی مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد صدارتی راج نافذ کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. وہاں کے عوام جذبہ حریت کے ساتھ، آزادی کے جذبے کے ساتھ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں بھارتی حکومت کے خلاف اور بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف. اسی پر بات کرنے کے لیے اور کیا دنیا مقبوضہ کشمیر کیوں کر نہیں سن پا رہی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں یاسین ملک کی اہلیہ محترمہ مشال ملک. بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پہلے گورنر راج نافذ ہوا، وہ ختم ہوا، پھر صدارتی راج نافذ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھارت مقبوضہ کشمیر میں شکست کھا رہا ہے. بالکل، وہاں پہ تو ایک کاروبار ہے لاشوں کا. ہندوستان کی آرمی کو ہر روز لگتا ہے جو ہندوستان کی سرکار ہے ان کی جو بھوک اور جو پیاس ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ روز ہمیں ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں اپنے جوانوں کی. اور آج بھی جو ہوا ہے پلوامہ کے اندر، ترال کے علاقے کے اندر جو
3 کو شہید کر دیا، معصوم کشمیریوں کو، اور سرچ آپریشن کا بہانہ بنا کے ان کو بہت بے رحمی سے مارا گیا ہے، پیلٹ سے، شوٹر گنز کے ساتھ. اور پھر جب ان کی پروسیشنز نکلی ہیں باہر، لوگ نکلے ہیں باہر اور مارننگ کے اندر، رونے کے اندر، تو ان کے اوپر بھی بہت سے زیادہ لوگ ہیں، ڈزنز کے حساب سے ہیں جو اس وقت لوگ کرٹیکلی انجرڈ ہیں. تو یہ جو ان کا سلسلہ ہے، چاہے الیکشنز ہندوستان میں آئیں یا نہ آئیں، مگر ان کا یہ پالیسی ہے ان کی کہ یہاں کی جتنی پاپولیشن ہے اس کو جلد از جلد وائپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ زمین پہ کمپلیٹ ہندوستان کا قبضہ ہو. اور ابھی بھی جس طریقے سے آپ نے جو مینشن کیا ہے کہ گورنر رول تھا، پہلے تو ان کا پپٹ رول تھا نا، وہ جو ان کے الیکشنز ڈھونگ رچایا ہوتا ہے انہوں نے الیکشنز کا، وہاں پہ محبوبہ مفتی جس کی چیف منسٹر تھیں، جب وہ نہیں چل سکا ان کا تو پھر انہوں نے گورنر رول لگا دیا. گورنر رول جب فلاپ ہو گیا تھا پریزیڈینشل رول. کتنے بھی رولز یہ لگا دیں، ہندوستان کی سرکار جو ہے یا ان کی آرمی ہے وہ وہاں کے لوگوں کو دبا نہیں سکتی، ان کے سینٹیمنٹس کو نہ ہی ان کو ٹیررائز کر سکتی ہے. اگر اس کا ساتھ ساتھ جو پیرل، جو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، کاسٹ جو ہم پے کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ واپس آئیں گے؟ کیا مطلب ان کی فیملیز میں کبھی مسکراہٹ آئے گی جن کا نہ کوئی گناہ نہ قصور، ان کو جس بے رحمی سے سرچ آپریشن کا بہانہ بنا کے ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مار دینا؟ تو یہ کہاں کا مطلب قانون ہے؟ اور وہاں کی لیڈرشپ کو بھی مسلسل پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. مشال صاحبہ، خود یاسین ملک صاحب، گیلانی صاحب، جتنی بھی قیادت ہے ان کو بھی ان پہ بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. بالکل، جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور ہاؤس اریسٹڈ ہیں سعید علی گیلانی صاحب اور میر بھائی صاحب، اور یاسین صاحب کو تو جیل میں بند کیا ہوا ہے. اور وہ آپ کو یاد ہی ہے جو پچھلے ہفتے جو کفن باندھ کے جو ریلیاں چلائی ہیں، جو آج تک ریکارڈڈ ہسٹری میں اس طرح کی پروسیشن نہیں ہوئی کہ لوگ خود کافن کلیڈ ہو کے باہر نکل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہی سب کو مار دو ایک ہی دفعہ، ہمیں ختم کر دو، روز روز ہمیں ماتم نہیں چاہیے، روز روز ہمیں فیونرلز نہیں چاہیے. اگر اتنا ہی لسٹ ہے ہمارے کشمیری خون کا تو جسٹ وائپ اس آؤٹ فرام دا اسپیس آف ارتھ. اور اس کے بدلے میں کیا ملا ہے کہ اٹیمپٹ آف مرڈر کا کیس لگا دیا ہے یاسین صاحب کے اوپر کہ وہ مارنے کے لیے جا رہے تھے انڈین آرمی کو. نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ویپن تھا نہ کچھ تھا، بلکہ خود کفن باندھ کے وہ نکلے ہوئے تھے اور ساری عوام نکلی ہوئی تھی. اور میری جو سسٹر ان لا ہیں ان کے اوپر اتنی فائرنگ شیلنگ ہوئی اور ان کے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، ان کے بالکل ان کے پاؤں کے اوپر گری ہے ٹیئر گیس شیلنگ، اور وہ پھر ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں. وہ بھی ریلی کے اندر تھیں اور بھی عورتیں تھیں. تو یہ تو ان کا حالت ہے کہ ہمارے تو ہاتھ میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز. ہم لوگ خود ہی باہر نکل آ رہے ہیں ایک ہائیلی ملٹرائز زون کے اندر، اتنی زیادہ ویپنز ہیں ان کی آرمی کے پاس، اور ہم کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ ہمیں مار رہے ہیں. تو میں مطلب الٹا قانون چل رہا ہے ہندوستان کا یہاں پہ. یعنی کہ خود بھارتی افواج جو ہیں وہ اس وقت پریشانی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اسی وجہ سے. بالکل، ان کا اٹیمپٹ آف مرڈر تو ان پہ لگے، ہزاروں پرسیکیوشن تو ان کی ہونی چاہیے لاکھوں کی تعداد میں. جس طریقے سے انہوں نے معصوم لوگوں کو ایک پوری ایک ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہے، ایک پورے نیشن کی جینوسائڈ کی جا رہی ہے، اور دے ہیو اسٹل ناٹ بین اکاؤنٹیبل فار اٹ. مشال صاحبہ، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس سے مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت مظالم جاری ہیں اس پر بات کی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کروائیں. پاکستان کی اس کوشش کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان سپورٹ کرتا ہے کشمیر کاز کو. جس طرح انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہے یونائٹڈ نیشنز کو، اور یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا اس کے اوپر اجلاس بھی ہونا چاہیے ہنگامی طور پہ. بٹ جس لیول کا یہ چلی گئی ہیں کلنگز چلی گئی ہیں، اور جس لیول پہ میسیکرز ہو رہے ہیں اس وقت، ایک بچر شاپ کھلی ہوئی ہے. آئی مین دس از دا بلڈیسٹ ایئر ایور ان دا ہسٹری آف کشمیر فریڈم اسٹرگل. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اب ہنگامی دورے کرنے چاہیے. جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، جو سیکیورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ ممبرز ہیں، ان کے دورے کیے جائیں، ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ملا جائے، ان کے فارن منسٹرز کو ملا جائے، اور یو این کے سیکرٹری جنرل کو خود جا کے ملیں، پرسنلی ملیں، اور کہیں کہ بھی بند کراؤ یہ، اس کے اوپر اور کتنا اور کلنگز چاہیے. ایک رپورٹ تو اب آ گئی ہے، اب رپورٹ کے بعد اب اگلے کتنے 70 ایئرز کریں گے تب جا کے کوئی ایکشن ہوگا، جب کوئی کشمیری رہے گا ہی نہیں زمین کے اوپر. تو وی نیڈ ٹو ریئلی پٹ اے لاٹ آف انٹرنیشنل پریشر، اور اس کے لیے ایک ریگرس قسم کی، کمپریہنسو قسم کی، کنسسٹنٹ قسم کی پالیسی آنی
آنی چاہیے پاکستان کی طرف سے. جب زیادہ کلنگز ہوں تب نہ کنڈیمنیشن صرف ہو, بلکہ باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت پوری دنیا کے اندر گلوبل کیپٹلز کو کور کیا جائے ریگولرلی, اور ایک کشمیر ڈیسک ہو پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہاں پہ ہو, اور وہ ان کا کام ہی یہ ہو کہ دن رات انہوں نے وہاں کے لوگوں کے اندر, وہاں کے تھنک ٹینکس میں جن جن ممالک میں ایمبیسیز ہیں, پالیسی میکرز, فورن افیئرس کمیٹیز کے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, ان کو اپڈیٹ کرنا ہے جو ہندوستان وہاں کر رہا ہے, اور گیلونائز کرنا ہے سپورٹ. وہ ہندوستان جو ہے وہ سیکولرزم کی بات کرتا ہے, لیکن خود بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھتی کہ وہ بھی ان کے منہ پر تمانچہ ہے؟ اور پھر مقبوضہ کشمیر تو دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے جو پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. بالکل, وہاں پہ جس طرح مائنورٹیز کا جو سلوک کیا جا رہا ہے, اب تو دس بی جے پی ہیز کم ان ٹو پاور بیکاز آف دیٹ ہندوتوا ووٹ, جو انہوں نے لوگوں کے اندر وہ ایکسٹریمزم کا جو ایلیمنٹ بی جے پی نے جو ڈال دیا, آر ایس ایس کی یہ فالوورز ہیں, مودی بھی دیکھ لیں, بچر آف نام ہے اس کے اوپر, تو یہ ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ یہ ہندوؤں کے لیے بنا ہوا ہے پورا انڈیا. تو جب ایسی پالیسی اسٹیٹ کی طرف سے جا رہی ہے اور پیٹرنیج دی جا رہی ہے, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ یہ تو معاملہ بڑھتا جائے گا. آلریڈی وہاں پہ اتنا مشکل ہے, وہاں اتنی موومنٹس چل رہی ہیں. اٹس اے ویری گرم سچویشن فار دا مائنورٹیز ان انڈیا رائٹ ناؤ. دا وے ان کو فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں, دے آر بینگ برنڈ, دے آر بینگ کلڈ, ان کو زمین نہیں دی جاتی, ان کو گھر کرائے پہ نہیں دیے جاتے, ان کے بزنسز تباہ کر دیے جاتے ہیں, اور وہ سب ڈرے پڑے سہمے ہوئے. ابھی نصیر الدین شاہ کا بھی ایک انٹرویو آیا ہے. مطلب یہ کیا ہے کہ ایکٹرز بھی ان کے, چاہے سو کالڈ سیلیبریٹیز کی بھی بات ہو یا جو بھی ہو, مطلب nobody is feeling safe over there. Everybody is unsafe, especially the minorities. مشال صاحبہ, ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں جو بی جے پی کو نقصان ہوا ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس بڑی تیزی سے ایک بار پھر ابھر رہی ہے. اگر الیکشنز تک, جیسے کہ بھارت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ الیکشنز تک پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کرنے, اور ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے, تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اگر فرض کیا وہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ کچھ امکانات پیدا ہوتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ابھی تو بڑی ٹرکی سچویشن ہے, بٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر میں تو بی جے پی کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے. جو ان کی اسٹرانگ سیٹس تھیں وہاں سے وہ ہارے ہیں. شاید وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ پھیل رہا ہے لوگوں کے اندر, کیونکہ جس طریقے سے یہ ہیٹرڈ کی پالیٹکس کر رہے ہیں, اور پھر اکانومی بھی ان کی سفر کر رہی ہے, تو مے بی کانگریس کوڈ گیٹ اے چانس. بٹ دا مین تھنگ از کہ چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی ہو, جو کوئی بھی آئے گا یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان کو ایک ماڈریٹ پالیسی اپلائی کرنی چاہیے, کیونکہ اٹس اے سلیپ آن دیئر کانسٹیٹیوشن. سیکولر تو انڈیا رہا ہی نہیں ہے, جو ان کے فاؤنڈر آف نیشن گاندھی کا جو ایک تھا, جو انہوں نے ماڈل بنایا ہوا تھا. یہاں پہ تو جو حالت ہے اس وقت, اٹس گوئنگ ٹوورڈز ریئلی سیفرنائزیشن آف انٹائر انڈیا. تو اس کے لیے مشکل ہوگا ان کے لیے سنبھالنا. مگر یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ تو دن بدن, مطلب اس پہ اگر کانگریس ہے, اگر وہ پوزیشن میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈ بات بند ہونی چاہیے, تو ان کو ایک موومنٹ چلانی چاہیے تھی آل اوور انڈیا. اگر یہ اپنے آپ کو سو کال ماڈریٹ کہتے ہیں, تو کیا یہ انڈیا کے اندر اس طرح پروٹیسٹرز کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو پیلیٹس, فاسفورس شیلز, شوٹر گنز کے ساتھ, گرینیڈ اٹیکس کے ساتھ مارتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. مشال ملک یاسین ملک کی اہلیہ ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جو مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے, خصوصاً وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس سے جو بات کی ہے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے, اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے, وہ قابل ستائش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کا انتہائی متحرک کرنا ہوگا تاکہ مقبوضہ کشمیر کے مسائل کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پبلک اوپینین سے جاوید